السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، آج کا موضوع خود بخود متعین ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ گزشتہ جمعہ اور آج کی جمعہ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سلسلے میں اور تحفظ شریعت کے سلسلے میں اور تحفظ اوقاف کے سلسلے میں خطبات دیے جائیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی موضوع پر عرض کیا تھا اور آج بھی اسی موضوع پر عرض کرنا ہے۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آنے والے اتوار کو 24 نومبر کو عصر سے لے کے عشاء تک عیدگاہ قدوس صاحب میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس بڑے پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے، جس میں تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے سلسلے میں بات ہوگی اور پورے ہندوستان کے اکابر علماء کرام اس میں شریک ہو رہے ہیں، خطاب کریں گے۔ اور صرف شہر سے نہیں بلکہ پورے کرناٹک میں اس سلسلے میں زور و شور کے ساتھ تیاری چل رہی ہے اور پورے صوبے سے لوگ اس جلسے میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ آپ حضرات بھی جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ہمارے محلے میں ایک طرح سے ہو رہا ہے، جب پورے کرناٹک سے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں تو شیواجی نگر کے لوگ نہ کریں تو بڑی عجیب بات ہے نا۔ یہ تو ہمارے محلے کا، ہمارے قرب و جوار کا، اور وہاں ایک بڑا عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے، اور جو اکابرین آ رہے ہیں ان اکابرین کو دیکھنا، ان کو سننا بڑے سعادت کی بات ہے۔ عام طور سے اتنے اکابرین ایک پلیٹ فارم پہ جمع بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ادارہ ہے، چونکہ یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ اور متفقہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے، تمام تنظیمیں، تمام جماعتیں اور تمام مکاتب اور تمام مسالک، تمام مکاتب فکر کے علماء، دانشوران، وکلاء، ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ لہذا آج مسلمانوں کا سب سے اہم ادارہ جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ ایسا تنظیم ہے جس پر مسلمانوں کے ہر طبقے کا اصل میں اعتبار ہے،
اور اس ادارے کا وقار ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو قائم ہوئے تقریباً 50-51 سال ہو گئے۔ یہ 1972-73 میں اس وقت قائم ہوا تھا جب حکومت متبنہ بل لے کے آئی تھی۔ 1972 میں متبنہ بل متبنہ بل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے ایک نیا قانون پیش کیا تھا، بل پیش کیا تھا کہ کوئی آدمی کسی کے بچے کو اگر گود لے لے تو اس کا حقیقی بچہ سمجھا جائے گا۔ جیسے اپنے بچے کا حق ہوتا ہے ایسی وہ بھی حقیقی بچہ۔ لیکن اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ کسی کے بچے کو گود لے لینے سے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کسی اور کا نطفہ ہے، وہ آپ کا حقیقی بچہ نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ کسی لڑکے کو گود لیا ہے، وہ لڑکا جب بالغ ہونے لگے تو پھر اس کے لیے شرعی طور پر اپنے ماں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ حقیقی ماں نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے، بلکہ لے کے پال لیا ہے۔ ایسے ہی کسی نے بیٹی کو لے کے پال لیا ہے۔ اسلام کا حکم بتا رہا ہوں، تو وہ بچی جب بڑی ہوگی تو وہ باپ جس نے لے کے پالا ہے اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن اس زمانے میں قانون یہ پیش کیا گیا کہ کسی نے اگر بچے کو لے کے پال لیا تو اس کا بھی وہی حق ہوگا جو حقیقی بیٹے کا بیٹی کا ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن کے اور شریعت کے خلاف تھا۔ اس زمانے کے جو علماء تھے، اکابرین تھے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اکابرین، ان حضرات نے محسوس کیا کہ یہ دین میں مداخلت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ پرسنل لاء میں، مسلم پرسنل لاء میں جن مسئلوں پر اجازت دی گئی ہے عمل کرنے کی، وہ تمام مسئلے وہ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اگر اس میں رکاوٹ پیدا کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے معاملے کو روکا جائے۔ اور اس زمانے میں جو وزیر قانون تھے، انہوں نے متبنہ بل جب پیش کیا تھا پارلیمنٹ میں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ بل گویا کہ یکساں سول کوڈ کی طرف پیش رفت ہے۔ آئندہ چل کے ہندوستان کے تمام طبقوں کے لیے اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک سا سول کوڈ، مشترکہ قانون سب کے لیے لایا جائے گا۔ اس زمانے کے اکابرین تھے، انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت، لہذا یہ کمیٹی بنی، پھر اس کے بعد علماء نے تحریکیں چلائیں، اور تحریکوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1978 میں دوبارہ حکومت نے بل پیش کیا اور مسلمانوں کو مستثنیٰ کیا کہ ٹھیک ہے چلو بھائی، تو آپ کا پرسنل قانون ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کے قرآن میں اگر ہے کہ بچے کو لے کے پال لے تو حقیقی بچہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو جب لے پالک بنا لیا تھا تو بعض صحابہ نے کہنا شروع کیا تھا، زید ابن محمد، اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، ادعوہم لآبائہم، کہ زید کو ان کے باپ کی طرح منسوب کرو۔ محمد کی طرح منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، جو ان کے باپ ہیں زید ابن حارثہ۔ اس کے بعد صحابہ نے زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا۔ تو کسی کے بچے کو لے کے پال لے، ٹھیک ہے باپ کا ہے کوئی بات نہیں، لیکن باپ بن نہیں جائے گا وہ، ہے نا۔ تو یہ قانون تھا، حکومت کو قدم پیچھے لینے پڑے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ، اور سچی بات تو یہ ہے، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، یہاں تو رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ آزادی کے بعد سے ہی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کی شریعت کو نشانہ بنایا گیا، کیسے مداخلت کی جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 1986 کے اندر وہ شاہ بانوں کا، انہوں نے جو زمانے میں فعال تھے اور جوان تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا کتنی بڑی تحریک چلائی گئی تھی۔ اندور کے شاہ بانوں نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہے، تو عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ دیا تھا
کہ تا حیات جب تک زندہ رہے گی وہ بیوہ، اس کو پہلے شوہر کو نفقہ دینا پڑے گا۔ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس زمانے میں علماء نے مداخلت کیا، تحریکیں چلائیں، اور آخر اس تحریکوں کو دیکھ کر اس زمانے کے راجیو گاندھی نے پارلیمنٹ میں دوبارہ بل منظور کیا کہ چلو مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس سے پہلے جبری نسبندی کا مسئلہ آیا، فیملی پلاننگ کا مسئلہ، کہ مسلمان نہیں بلکہ اس ملک کے تمام لوگ، آبادی بڑھ گئی ہے، فیملی پلاننگ کیا جائے، اور جبرن نسبندی، ایک تو ہے کوئی آدمی خود جا کے کرائے، وہ بھی اسلام میں تو جائز نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی اولاد دینے والا، رزق دینے والا وہی ہے نا، لہذا رزق وہ دے گا، ہم کہاں سے رزق دینے والے بن گئے؟ لیکن حکومت نے قانون پاس کیا کہ جبری نسبندی، کوئی مانے نہ مانے جبرن نسبندی کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یہ ہے، اچھے بولنے والے خاموش ہو گئے تھے، اور اچھے لکھنے والوں کے قلم رک گئے تھے، بولنے کی ہمت نہیں تھی، ایمرجنسی لگا دی گئی تھی، سارے لوگ خاموش، اور بڑے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، مذہبی طبقہ کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں انہوں نے کتابچہ لکھا، جہاد بالقلم کا فریضہ انجام دیا۔ اب اس کو کوئی پریس چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اخبار چھاپ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات تھے کہ جو چھاپے گا اس کے لیے مصیبت ہے، گرفتاری ہے۔ اخیر میں حضرت نے اپنے طور پر جس طریقے سے ہوا اس کو شائع کرایا، اور پورے ملک میں تو انہوں نے جم کے کہا کہ یہ بات ہے، آخر وہ مسئلہ حل ہوا۔ تو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہر زمانے میں جب کبھی کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے جو شریعت کے خلاف، تو پرسنل لا بورڈ اس مسئلے کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، مسلمانوں کو بیدار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ اوقاف کا مسئلہ ہے یا شریعت کا مسئلہ، شریعت کے کئی معاملوں میں مداخلت، یکساں سول کوڈ اسی میں شامل آئے گا۔ اور اس کا ایک نمونہ دیکھنا ہو تو ابھی ہفتے کو غالباً چھتیس گڑھ کی بی جے پی حکومت نے، وقف بورڈ نے یہ اعلان کر دیا کہ چھتیس گڑھ میں جتنے بھی مساجد ہیں وہاں کے متولیوں کے لیے، ائمہ کے لیے، خطبہ کے لیے لازم ہے کہ جمعہ میں کیا خطبہ دینے جا رہے ہیں باضابطہ وقف بورڈ کو پہلے بتائیں۔ وقف بورڈ اگر اجازت دے تو کریں گے، ورنہ نہیں۔ عجیب بات ہے، علماء، ائمہ، وقف بورڈ، جس میں کون لوگ؟ وقف بورڈ کا چیئرمین عام طور سے جو ہے حکومت کی سرپرستی والا ہوتا ہے، اور حکومت کا پسندیدہ ہوتا ہے، جو ان کا آگے پیچھے کرنے والا اس کو چیئرمین بناتے ہیں۔ تو چھتیس گڑھ کے وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہے سلیم راج ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کے چہرے پر شریعت نہیں ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور مساجد کے ائمہ سے کہہ رہا ہے، وہ خطبہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ جمعہ میں جو بھی تقریر کرنا چاہتے ہو پہلے وقف بورڈ کو بھیجئے، اور وقف بورڈ کے وہ لوگ جن کے پاس خود دین نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، چمچہ گیری میں لگے ہوئے ہیں حکومت کے، اگر وہ منظوری دے اس کے بعد آپ تقریر کیجئے۔ یہ پتہ بتا رہا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ چاہتے کیا ہیں کہ مسلمانوں کو اب دین و مذہب کی بات یہ سکھانے والے ہوں گے اور یہ سکھائیں گے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، علماء کا کوئی بورڈ ہوتا، اکابرین کا کوئی بورڈ ہوتا، وہ اگر کہتے کہ بھئی ہم جو موضوع طے کریں اس پر کیجئے، وہ بات الگ ہوتی۔ علماء حالات کو رکھ کر کے تاکہ پورے ملک میں ایک ہی آواز آئے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ تو صاف کہتے ہیں۔ ابھی چھتیس گڑھ کے وقف بورڈ نے صاف کہا ہے کہ وہاں کے خطبہ ائمہ حکومت کے گن گائیں، حکومت کی تعریف کریں، حکومت کے جو اسکیم ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں، یعنی مطلب حکومت کے گن گانا پڑے گا ممبر و محراب سے۔ اور تقریریں جو ہم قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں، اب قرآن و حدیث وہ سکھائیں گے، وہ اجازت دیں گے اس موضوع پر مت بولو، اس موضوع پر مت بولو۔ تو یہ تو چھتیس گڑھ کا مسئلہ ہوا ہے، آئندہ چل کے اسی طرح مداخلت پورے ملک کے میں۔ اور یہ جو تحفظ اوقاف کا جو مسئلہ ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی میں عرض کر رہا ہوں، پہلے تو سادہ طور پر دکھتا ہے ٹھیک ہے اوقاف کی زمین و جائیداد کا مسئلہ ہے، پہلی حکومت نے 50% اوقاف کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے،
25% خود مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور جو بچا ہوا اس سے بھی عام مسلمان، غریب مسلمان کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ لگ رہا تھا، لیکن نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کے ماتحت تمام مساجد ان کے قبضے میں، تمام مدارس ان کے قبضے میں، تمام قبرستان ان کے قبضے میں۔ لوگ کہہ دیں گے قبرستان کی کیا ضرورت ہے بلا وجہ اتنی زمین کو، اور یہ آواز اٹھتی بھی رہتی ہے کہ بھئی کیوں دفن کریں، آپ بھی جلاؤ جس طرح ہم جلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مسلمان تو وہ نہیں کر سکتا ہے، جس طرح وہ مرتے ہیں ہم بھی مریں، جس طرح ان کو جلایا جاتا ہے ہم کو بھی جلایا جائے، جس طرح وہ آگ کے پھیرے لیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ہم بھی اس طرح شادی کریں۔ ظاہر سی بات ہم تو یہ نہیں کر سکیں گے نا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ ظالم نے بڑی فرصت میں تلاشا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح اذیت دی جائے، اور مسلمانوں کو دین سے کس طرح محروم کیا جائے، مسلمانوں کو مساجد سے کس طرح محروم کیا جائے، قبرستانوں سے کس طرح ان کو ہر اعتبار سے مسلمانوں کو جو ختم کیا جائے۔ تو یہ اوقاف کا جو بل لایا جا رہا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر غیر مسلم بھی ہیں، غیر مسلموں کی اکثریت ہو جائے گی۔ بھئی 4 مسلمان 2 غیر مسلم، یہ تو لازم ہو گیا۔ اب 5 اور 11 ہوتے ہیں، وہ 5 حکومت جس کو چاہے گی اس کو لا کے رکھے گی، حکومت غیر مسلم کو لا کے رکھے گی، اکثریت غیر مسلم کو ہو گئی۔ اس بورڈ کے اندر نتیجہ یہ ہوگا کہ اب وہ غیر مسلم بیٹھ کر مسجدوں پر حکومت کرے گا، جیسے اب سلیم راج، نام تو مسلمانوں جیسا ہے لیکن ہے بھی ویسے ہی، وہ ان کی طرف سے یہ بات ہے کہ مسلمان یہ کریں۔ تو آئندہ چل کے اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے بڑے مشکلات ہیں۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ادارہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شروع سے لے کر آج تک جو اس کے ذمہ دار حضرات رہے، وہ چاپلوسی کرنے والے لوگ نہیں، کسی کے خوشامد کرنے والے نہیں، کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ اللہ نے علم میں بھی بڑی مہارت عطا کی، اور اللہ نے دل گردہ بھی دیا۔ حکومت کے سامنے مختلف اور ڈٹ کے بات کرنے والے لوگ، نہ رشوت لینے والے، نہ جھکنے والے، نہ کسی کی خوشامد کرنے والے، سچی بات اور حق بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے والے لوگ رہے ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ جو لوگ ہیں وہ جبال علم ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ نے بڑا علم دیا ہے، اور بڑے فقیہ ہیں، بڑا علم ہے ان کے پاس، اور کوئی چاپلوسی نہیں، خوشامدی نہیں، حق بات کہنے کے لیے اور شریعت سے لڑنے کے لیے اور امت مسلمہ ہندیہ کی حفاظت اور صحیح رہنمائی کے لیے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس جو ہے، یہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ اپنی شریعت سے کسی بھی حال میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارا عہد ہے، اور ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی حال میں ہماری شریعت سے دستبردار ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور شریعت تو دور کی بات ہے، ہم کہتے ہیں شریعت کے شین کے ایک نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ 2 طرح کے قوانین ہیں، ایک قانون وہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اور ایک قانون وہ ہے جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، شریعت کا دیا ہوا قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا قانون ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسانوں کے قانون میں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں فرق تو ہوگا نا۔ انسان کی نگاہ آج پر ہے، کل کیا ہونے والا انسان کو پتہ نہیں ہے۔ سب دنیا کے ملک کے بڑے بڑے دانشور مل کر بیٹھ کر ایک قانون بنائیں، پھر بھی کل کیا ہونے والا، حالات کیا آئیں گے اس کو پتہ تو نہیں ہے نا۔ تو جو لوگ قانون بناتے ہیں آج کو دیکھ کر قانون بنا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو قانون بنایا ہے، اللہ کی نظر آج پر بھی ہے، کل پہ بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک کو دیکھ کر اللہ نے اس قانون کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، بطل جلیل، اسلام کا بطل جلیل، جس نے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو قبضہ کیا ہے، فتح حاصل کی ہے،
تو وہاں جو عیسائی لوگ تھے ان عیسائیوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ اس سے پہلے جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا تو پورے بیت المقدس کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا اس نے کسی کا بیجا خون نہیں بہایا۔ تو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں کے عیسائیوں کے لیے ایک الگ قانون بنائیے آپ، اس لیے کہ یہ بڑے سخت مزاج لوگ ہیں، بڑے متعصب ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے ہیں، ان کے لیے سخت قانون ہونا چاہیے، تب یہ سدھریں گے ورنہ نہیں سدھریں گے۔ انسانوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، بعض لوگ ہیں ذرا سمجھا دو سمجھ جاتے ہیں، تھوڑا ان کو تھوڑی سزا دو تو سمجھ جاتے ہیں، بعض ایسے مجرم ہوتے ہیں کسی حال میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کی سزا وہی قتل ہوتی ہے۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہ عیسائیوں کے لیے الگ سخت قانون بنا دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اس لیے ہم ان کے لیے الگ قانون نہیں بنائیں گے، ہمارے پاس شریعت کا قانون موجود ہے، ہم شریعت کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور باقی اگر وہ سرکش ہیں، اگر اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا کچھ نقصان ہو جائے، ہماری حکومت چلی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا قانون شریعت ہے اس کے ہوتے ہوئے الگ سے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قانون ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، یہ شریعت کا جو قانون ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ نے جو بھی احکامات اور جو بھی قوانین اللہ نے اتارے ہیں ہماری بھلائی کے لیے اتارا ہے، ہمارے معاشرے کی بھلائی کے لیے اتارا ہے۔ اور سچی بات ہے اگر سارے لوگ اسلامی قوانین پر عمل کرنے لگے، دنیا صرف اسلامی معاشرے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہونے کو تیار ہو جائے گی۔ بھئی اتنا اچھا معاشرہ، اسلام کا قانون ہے، اسلام کا نظام ہے، بہترین قانون، بہترین نظام ہے، اور آج لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے لگے، خدا کی قسم دنیا صرف ہمارے معاشرے کو دیکھ کر اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے بے چین ہو جائے گی، لیکن ہم خود شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ شریعت اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اور یہ بار بار جو باتیں آتی ہیں کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں یہ ملکی عدالت میں، ٹھیک ہے جاؤ بھائی ملکی عدالت میں، مسلم پرسنل لا کے معاملے میں، آئلی قانون کے معاملے میں، خلا کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، کفالت کے معاملے میں، حضانت کے معاملے میں، یہ جو چند قوانین ہیں، بھئی اس معاملے میں آپ ملکی عدالت میں جانے کے بجائے اگر دارالقضاء میں جاؤ، اپنے مفتیوں کے پاس جاؤ، اپنے عالموں کے پاس جاؤ، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فیصلہ کر دیں آپ کے لیے بہتری ہے اس کے اندر۔ یہاں چھوڑ کر آپ عدالتوں میں جاتے ہو، عدالت میں جو جج بیٹھے ہیں شابانوں کے معاملے میں جو آیا وہ دیکھا آپ نے۔ تو اس لیے ایک کام یہ بھی کرنا ہے، ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ہم عہد کر لیں ہمیں شریعت پہ چلنا ہے تو دنیا کا کوئی قانون ہمیں ہٹا نہیں سکتا ہے، دنیا کا کوئی قانون شریعت سے ہمیں روک نہیں سکتا ہے، لیکن ہم ہی عمل نہیں کرنا چاہیں تو پھر آگے تو بہانے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں شریعت پہ چلنا ہے، اور کوئی مسئلہ اگر خاندان میں پیدا ہو جائے، آئلی قانون یا کوئی مسئلہ ہو، جاؤ جا کر تمہارے علماء کے پاس جاؤ، مفتیوں کے پاس جاؤ، دارالقضاء پہ جاؤ، امارت شریعہ میں جاؤ، اور وہاں فیصلے کرا دو آسانی کے ساتھ، جلد سے جلد کم وقتوں میں وہاں فیصلہ مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر نگرانی جو ہمارے شہر بنگلور میں ایک عظیم الشان اجلاس جو منعقد ہو رہا ہے، اس میں ہم سب کے لیے شرکت لازمی ہے، ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ ہم اپنے کاروبار کو بند کر کے، دوسری مصروفیات کو ترک کر کے آپ جائیں اور جا کر اپنی ملی حمیت اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں آپ
کہ ہم اپنے شریعت کے معاملے میں بیدار ہیں. اور اصل مسئلہ تحریک تو ابھی چل رہا ہے تحفظ اوقاف کا، یعنی حکومت جو ترمیمی بل لانا چاہتی ہے، کسی حال میں بھی ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہمارے اوقاف میں ترمیم کیا جائے. ترمیم ہوگا تو جیسے چھتیس گڑھ کا چیئرمین کہتا ہے وقف بورڈ کا کہ مسجد کے علماء بھی ہمارے پاس تقریر لے کے آئیں اور ہم جب منظوری دیں تو دیں گے، یہ آپ جا کے بولیں. ورنہ آگے کہتا ہے وہ کہ ہمارے منظوری کے بغیر اگر کسی عالم نے اور کسی خطیب نے اگر بیان دیا FIR درج کریں گے اور باضابطہ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. کوئی بعید نہیں ہے، یہ حکومت جن لوگوں کے پاس ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن حال میں علماء سے انہوں نے خطاب کیا. پہلے میں ہتھیار مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہر زمانے میں کہ اس کو لے کر جد و جہد کیا ہے. کی
دشمن ہمارے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، متحد ہم اپنے معاملے میں کسی اختلاف نہیں ہے، حالانکہ اکثریت کی جو ہے اس بات پر متفق اور متحد ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس دن اس اجلاس میں شرکت کریں اور علماء اکابرین جو کہتے ہیں اس کو سنیں۔ کیونکہ اللہ ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے، شریعت کا جو قانون ہے، فطرت کی مناسب ہے۔ اللہ نے فطرت جو بنایا ہے نا، قانون ایسا بنایا جائے جو فطرت کے مطابق ہو تو وہ نبھتا ہے معاملہ، اگر فطرت کے خلاف اگر ہو تو وہ چلنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت اور یہ قانون جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، ذالک لخلق اللہ، یہ شریعت کی تخلیق جو ہوئی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ قانون اترا ہے، وہ فطرت کی مناسبت سے قانون ہے، جو بھی قانون ہے فطرت کے مناسب قانون ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کے لیے ہے کہ روزی آپ کے ذمہ ہے، کمانا آپ کے ذمہ ہے، امن کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جنگ اگر کہیں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک پر کوئی حملہ کر دے، کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری شریعت نے کیا رکھی؟ گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے اور بچوں کی تربیت ذمہ داری تمہاری ہے۔ یعنی اللہ نے جو فطرت رکھی ہے اس کی مناسب سے اللہ نے قانون بنایا ہے۔ لہذا اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ فطرت سے پہلے تو کاملیت ہے، دوسرے فطرت کے مناسب ہے۔ اس لیے دوست، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں عدل اور اعتدال ہے۔ اللہ کے قانون میں عدل اور اعتدال ہے، یعنی مناسب بالکل۔ اللہ نے عورتوں کا مردوں کا حق برابر رکھا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مرد کا حق ہے جتنا عورتوں کا ہے۔ لیکن جب ذمہ داری کی بات آئی تو اللہ نے عدل کے ساتھ کام کیا ہے۔ بھئی عورت کمزور ہے، طبی اعتبار سے نازک ہے، اس کے لیے یہ ذمہ داری ہے، تمہارے لیے یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہر مسلمان کو یہ کہنا چاہیے، عہد کرنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات آئیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم شریعت پر ضرور عمل کریں گے۔
اور شریعت کے خلاف ایک نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور دیکھا دنیا نے جن لوگوں نے اس شریعت کو تبدیل کرنے کی بات آج سے نہیں چل رہی ہے، کفار مکہ نے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ 5 کافروں نے مل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا تھا ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، آپ کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 5 کافروں کے سردار آئے حضور کے پاس اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو بدل کے دوسرا قانون لائیے، اور آپ کوئی دوسرا قانون لائیے جس میں ہمارے جذبات کی رعایت ہو، خواہشات نفسانی کی رعایت ہو۔ اللہ نے وحی اتاری، کہہ دو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو، اللہ نے جو شریعت اتارا ہے، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے، اس میں تبدیلی کا سوال ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے بدلنے والوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ مکے میں کچھ لوگوں نے کوشش کیا تھا شریعت کو تبدیل کریں، ظاہر سی بات ہے مکہ تبدیل ہو گیا لیکن شریعت تبدیل نہیں ہوئی۔ مدینے میں لوگوں نے کوشش کی شریعت بدل جائے، لیکن مدینہ بدل گیا لیکن شریعت میں تبدیلی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد ہر زمانے میں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ شریعت میں تبدیلی آئے، اور ہر زمانے میں ایسے جیالے پیدا ہوتے رہے، ایسے اکابرین اور بڑے پیدا ہوتے رہے کہ ہر طرح کی قربانی دیا لیکن شریعت میں تبدیلی کو گوارا نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے جنگ احد اسی لیے لڑی گئی تھی تاکہ شریعت کو تبدیل کیا جائے، جنگ بدر اسی لیے ہے، اور دوسرے معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو جنگوں میں گئے ہیں کس لیے؟ مخالف چاہتا تھا قرآن بدل دیا جائے، شریعت بدل دیا جائے، دوسرا قانون لایا جائے۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے جنگ کی ہے اور اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، لیکن شریعت کی تبدیلی ناممکن ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اصل میں شریعت کی تبدیلی دوسرے لوگ چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین نے کہا ہمارے جیتے جی شریعت کو ہم تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہم لوگوں کو بھی عہد کرنا چاہیے، ایک تو زبان سے کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں شریعت پر زندہ رہیں گے، اور دوسرے عملی طور پر کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں شریعت ضرور رہے گا، کوئی ہمیں شریعت سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور ایسے ہی آنے والے نسل کی، اپنے اولاد کی، گھر کے خواتین کی، ان کی تربیت بھی کریں، اپنے اولاد کی تربیت کریں اور ایمان کو سمجھائیں، ارتداد کی قباحت کو، برائی کو بتلائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو نماز پڑھتے چلے جائیں، ہم تو حج پہ حج کرتے چلے جائیں اور ہماری اولاد مرتد ہونے لگے، ہماری اولاد اسلامی قوانین سے برگشتہ ہونے لگے، اور ہماری اولاد شریعت کیا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی ہم تربیت بھی اسلامی شریعت کے مطابق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔